اس مہینے کو خاص مناسبت حاصل ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ، تابعین، ہمارے اسلاف اور اکابرین، ان کی اس مہینے کے اندر باقی عبادات کے ساتھ جو سب سے زیادہ جس عبادت کے اندر وہ کوشش کرتے تھے وہ قرآن کریم کی تلاوت تھی، اس لیے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو پاکی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا اثر قرآن نے خود ذکر فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس قرآن کے سننے کی وجہ سے، اس قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ ایمان والوں کے ایمان میں زیادتی کرتا ہے، ان کا ایمان اور زیادہ ہوتا ہے، ان کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ان کو اس کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دل پاک ہو، دل صاف ہو، نیت بھی صاف ہو، دل بھی پاک ہو، زبان پاک ہو، پھر یہ قرآن اثر بھی کرے گا، اپنی تاثیر بھی دکھائے گا۔ اور یہ اب کی بات نہیں ہے، اس کے اندر واقعات پڑے ہوئے ہیں، آپ ذرا کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس قرآن نے کیسے کیسے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا، کیسے کیسے جو ہے اس قرآن کا اثر، اس قرآن کے ساتھ تعلق اور شفقت اور محبت۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس آ کر نماز کی نیت باندھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خواہش کی، فرمایا آج میں اپنے محبوب کے پیچھے میں بھی نفل ادا کروں گا، میں بھی نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضور نیت باندھتے ہیں، حضرت حذیفہ پیچھے نیت باندھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرات شروع کر دی۔ حضور کی قرات ترتیل کے ساتھ ہوتی تھی، تجوید کے ساتھ ہوتی تھی، ٹھہر ٹھہر کر ہوتی تھی، تو حضور جب اتنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے تو چھوٹی سورت پر بھی کتنا وقت لگتا ہوگا، لیکن فرمایا کہ جب حضور نے نیت باندھی، سورہ بقرہ شروع کی، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا حضور 100 آیتوں کے اوپر رکوع کر دیں گے، 100 آیات پوری ہو گئیں، حضور نے رکوع نہیں کیا، پھر دل میں خیال آیا حضور 200 آیتوں پر رکوع کر دیں گے، فرمایا 200 آیتیں بھی ہو گئیں، حضور نے رکوع نہیں کیا، پھر فرمایا کہ سورہ بقرہ بھی مکمل ہو گئی، اس کے بعد حضور نے سورہ آل عمران شروع کر دی، سورہ آل عمران بھی پوری ہو گئی، حضور نے سورہ نساء شروع کر دی، سورہ نساء بھی مکمل ہو گئی، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سورہ مائدہ بھی مکمل ہوئی، اس کے بعد حضور نے رکوع کیا۔ یہ ایک رکعت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5.25 پارے تلاوت کیے ہیں، اور اس لیے کیے ہیں کہ یہ رب کا کلام ہے، اور جب دل صاف ہو اس کو پڑھنے میں بھی لذت آتی ہے اور اس کو سننے میں بھی لذت آتی ہے۔ آج جو ہے تراویح کے اندر ایسی مساجد تلاش کی جاتی ہیں کہ جہاں پر نہ قاری کو خود سمجھ آ رہا نہ مقتدی کو سمجھ آ رہا، اگر 5 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں نظریں گھڑیوں کے اوپر لگ جاتی ہیں، 1 گھنٹہ جو ہے ہم سے کھڑا ہونا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کے سامنے کتنے ایسے ہیں ہٹے کٹے نوجوان ہوتے ہیں، 10 گھنٹے ان کو گلیوں کے اندر کھڑا کرو، ان کو فضولیات کے اندر کھڑا کرو، ان کو سیاسی بکواسات کے اندر جو ہے نا جن کی محفلیں سجاؤ، یہ تنگ نہیں ہوں گے، یہ پریشان نہیں ہوں گے۔ تراویح کے اندر شرم نہیں آتی ہے، بڑے بڑے ہٹے کٹے نوجوان ہوتے ہیں اور پیچھے جو ہے نا جی بیٹھ جاتے ہیں۔ جب امام رکوع کے اندر جاتا ہے اس کے بعد جو ہے یہ رکوع کرتے ہیں، لہٰذا مسئلہ سمجھ لو کہ ان کو ختم قرآن کا ثواب نہیں ملے گا۔ ختم قرآن کا جو ثواب ہے، یہ سارے فقہا سے جا کر کسی مفتی سے فتویٰ لے لو کہ جو ختم قرآن کا ثواب ہوتا ہے وہ تراویح کے اندر قرآن سننے پر ہوتا ہے، اور انہوں نے نیت نہیں باندھی ہوئی ہے، اس لیے جتنا قرآن انہوں نے نہیں سنا ہے، بیٹھ کر سنا ہے، امام کے پیچھے نہیں سنا، تو لہٰذا ختم قرآن کے ثواب سے وہ محروم رہتے ہیں۔
اس لیے یہ ذہن کے اندر رکھ لیجئے۔ اور یہاں پر تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسی تلاوت فرما رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے جو ہے عکس اور نمونہ، میرے نبی کے بعد خلیفہ بلا فصل، ان کے بارے میں لکھا ہوا صحیح روایت کے اندر آتا ہے، کانا ابو بکر رجلا بکاء لم یملک دمہ حین یقرأ القرآن، فرمایا حضرت ابو بکر وہ شخصیت ہے کہ ایسا نرم دل ہے، جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے فرمایا پھر ان کا اپنے آنسوں کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا تھا، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے۔ رب کا کلام اس کے اندر اثر ہی ایسے ہے، اس کے اندر تاثیر ہے، اور یہ تاثیر ہی تھی جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے پتھر دل کو نرم کر دیا تھا۔ حضرت عمر کیوں ایمان لائے؟ واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے، قرآن سن کر ایمان لائے ہیں، قرآن کے اندر تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقام نخلہ کے اندر فجر کی جماعت کروا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جنات کی جماعت گزرتی ہے، ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑتی ہے، جنات نے ان کے ساری جماعت کو روکا، کہا خاموش ہو جاؤ، ایک عجیب کلام سنا ہے، اللہ نے اس کا ذکر قرآن کے اندر کیا، وہ قرآن کی تاثیر تھی، جنات نے قرآن سنا اور ایمان لے کر مسلمان ہو گئے۔ قرآن کے اندر تاثیر اللہ نے رکھی ہے، قرآن کے اندر رب نے اثر رکھا ہے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے جو ہے نا جی ان کے بارے کے اندر آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قرآن کے اندر تاثیر کس وقت ہے، فرمایا کہ قرآن اثر کرتا ہے لیکن اس کا اثر کب ہوگا؟ لو ان قلوبنا طہورت ما شبعت من کلام ربنا، فرمایا اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں تو فرمایا اللہ کی قسم ہم کبھی بھی قرآن کی تلاوت سے جو ہے وہ سیر نہ ہوں، کبھی بھی ہمارا دل نہ بھرے۔ لیکن اس کے لیے شرط حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ دل کی پاکی شرط ہے، دل پاک ہو گیا پھر یہ رب کا کلام اثر کرے گا، یہ اپنی تاثیر دکھائے گا، پھر سننے سے کوئی تنگ نہیں ہوگا، پھر پڑھنے کے لیے وقت نکالے گا۔ آج ہر چیز کے لیے وقت ہے لیکن قرآن نہ سننے کے لیے وقت ہے، نہ پڑھنے کے لیے وقت ہے، نہ وہ شوق رہا، نہ وہ جذبہ رہا، نہ وہ سیکھنے کا شوق رہا۔ تو میرے بھائیو جب کلام اللہ کو پیچھے ڈال دیا، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی جو ہے نا جی دنیا کا علم ہمیں عروج اور ترقی نہیں عطا فرما سکتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس قرآن کو پیچھے کر دیا کہ جس کے اندر رب تعالیٰ کا کلام، جو مالک الملک کا کلام ہے۔ تو میں نے عرض کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کے اندر تو سب کو علم ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے صحابہ کے اندر کہ جنہوں نے جو ہے، صحابہ فرماتے ہیں ایک مقام پر نماز کی نیت باندھی، پہلی رکعت کے اندر الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع کیا اور والناس پر جا کر رکوع فرمایا ہے، پورا قرآن ایک رکعت کے اندر۔ اور کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اس امت کے اندر 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھا ہے، 2 صحابہ کے اندر اور 2 تابعین کے اندر۔ صحابہ کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھا، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھا ہے۔ اور تابعین کے اندر حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ، انہوں نے ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھا ہے۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ایک رکعت کے اندر پورا قرآن کریم پڑھا ہے۔ لہٰذا یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کو لذت جو ہے وہ قرآن کے اندر آیا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کے اندر آیا کرتی تھی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے 2 عبادتیں خاص عطا فرما دی ہیں، ایک دن کی عبادت ہے، ایک رات کی عبادت ہے۔ دن کو روزہ رکھ کر اللہ کو جو ہے راضی کرنا ہے، اور رات کو تراویح کے اندر قرآن سن کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔